बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नवाज़ शरीफ साहब ने एक बड़ा धमाका कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज़ है। आज इस्लामाबाद में गुजरांवाला डिवीज़न का उनका इजलास था पार्टी का, और उसमें उन्होंने जो फ़ैसला किया है और जो पार्टी रहनुमाओं की ज़िम्मेदारी लगाई है वो बड़ी धमाका खेज़ है, बड़ी हलचल पैदा कर देने वाली है। आपको पता है कि नवाज़ शरीफ साहब ने अपना एक बयानिया और मुझे क्यों निकाला से जो शुरू किया था, और फिर कि पाकिस्तान के रियासती इदारों को पाकिस्तान की सियासत से दूर करना है, और RTS इलेक्शनों हर चीज़ जिस तरह वो नाम ले लेके उन्होंने पाकिस्तान के मसाइल एक बार नहीं कई बार बताए हैं, और फिर उन्होंने कई बार बताया है कि किस तरह एक वज़ीर-ए-आज़म की टांगें खींची जाती हैं और वो टांगें कौन खींचता है और क्यों खींचता है, और उनके वो प्रिविलेजेस एंड पर्क्स पता नहीं क्या क्या उनके मसाइल होते हैं, उनके क्या एजेंडे होते हैं। रियासत के अंदर रियासत बना लेते हैं, अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनाते हैं, गिराते हैं। पहले तो ज़बानी कलामी था कि वो कहते थे कि हमें ये चेंज करना है, लेकिन हम लोग ये कहते थे बैठ के कि नवाज़ शरीफ साहब ने बात कर दी, आगे उनका बयानिया लेके कोई चलने वाला ही नहीं है। तो अब उसको उन्होंने मटीरियलाइज़ करने का फ़ैसला कर लिया है और पार्टी की ज़िम्मेदारी लगा दी है कि वो उनके इस मंसूबे पर अमल करें और 1.5 महीने में अमल करें। 1.5 महीने का टारगेट कह लें आप, या टाइम दे दिया है कि 1.5 महीने बाद मैंने टेस्ट लेना है, और वो टेस्ट होगा कि पाकिस्तान के किसी भी डिवीज़न, ये जितनी डिवीज़न है जैसे गुजरांवाला डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न, कराची डिवीज़न, सखर डिवीज़न, पाकिस्तान की किसी भी डिवीज़न में मैं अचानक से फ़ैसला करूँगा, अनाउंस करूँगा, और फिर वो पार्टी का होगा इम्तिहान कि उस, और वो क्या पूरा मंसूबा है, बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा है। लेकिन उससे पहले ये बताना आपको ज़रूरी है कि आज की पार्टी का जो इजलास था उसमें मरीम नवाज़ साहबा लाहौर से शरीक थी, शहबाज शरीफ साहब बनफ़्से नफीस ख़ुद वहाँ पे मौजूद थे, नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो ख़ुद वीडियो लिंक के ऊपर थे, मरीम साहब वीडियो लिंक के, और हमज़ा शहबाज भी वीडियो लिंक के ऊपर थे, और ख्वाजा आसिफ साहब थे, राना सनाउल्लाह चूँकि पंजाब के सदर हैं वो थे, खुरम दस्तगीर थे, और कोई कोटला साहब करके भी एक नाम था उनका, वो भी वहाँ पर थे। और हर यानी कि ये बेसिकली जो मैसेज था पार्टी का इजलास, वो ये देना था कि हमारी पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब जो बातें कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब उनसे बढ़कर चौके छक्के लगा रहे थे। तो वो तासर जो या बन गया हुआ था कि पार्टी में डिवीज़न है, ये है वो है, वो तासर दूर करने की आज एक कोशिश की गई थी, और बड़ी सीरियस मीटिंग उन्होंने ली, और जो टारगेट दिया है वो उन्होंने दिया है कि नवाज़ शरीफ साहब ने अपने बयानिए को मटीरियलाइज़ करने के लिए पाकिस्तान के अपने कह लें कि तंजीम को कहा है कि वो पार्टी के अंदर हर यूनियन कौंसिल के लेवल पर मिनिमम 30 नौजवान जिनकी उम्र 35 साल से कम हो, वो एक अलहदा से एक फ़ोर्स बनाएं। उस फोर्स का नाम जो उनकी पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है वो अगर निकाला जाए तो वो बनता है लड़ाका फोर्स, या नवाज शरीफ के बयानिए को नाफज करने वाली फोर्स। तो ये लड़ाका फोर्स जो है वो कह के नवाज शरीफ साहब ने हदायत जो जारी की है, नंबर 1 कि 35 साल से ऊपर का कोई बंदा ना हो इसमें। बाकी जो तंजीम में आप लोगों को रखें, जो ताजर हैं, जो आजर हैं, जो अजीर हैं, सरकारी मुलाजम हैं, प्राइवेट बिजनेस करते हैं, उनको भी तंजीम में आप बनाएं, लेकिन वो तंजीम अलहदा से रखें। ये जो लड़ाका फोर्स है, ये मैं अपनी तरफ से नाम ले रहा हूँ लड़ाका फोर्स का। नवाज शरीफ साहब ने हत्तुल वसा कोशिश की कि इस तंजीम को अलहदा से रखा जाए, लेकिन कोई नाम नहीं दिया, ना वहाँ पर किसी की ज़रूरत थी पूछने की कि जी कि फिर इसको नाम क्या दें। नाम उन्होंने कोई नहीं रखा, लेकिन जो उनकी इस फोर्स बनाने की गर्ज़ व गायत है वो जो महसूस हो रही थी उनकी गुफ्तगू से, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, जो पार्टी के उस इजलास में बैठे हुए थे, वो यही थी कि वो लड़ाका फोर्स है। यानी कि नवाज शरीफ का जो बयानिया है, पहले तो वो खाली ज़बानी कलामी था ना, अब वो उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मैं अगर सादा अल्फाज में कहूँ और जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ तो वो ये है कि जनाब अली के ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने वो तबले जंग वो उन्होंने बजाना शुरू कर दिया है। और पहले तो सिर्फ़ एक नवाज शरीफ था जो सिर्फ़ एक तकरीर करते थे और पार्टी के अंदर बस चुप चांद थी, या ज़्यादा से ज़्यादा मरीम साहिबा जो हैं वो उनकी बात के ऊपर आके उस तरह की बात कर लिया करती थी नाम लिए बग़ैर। तो खैर नवाज शरीफ साहब भी नाम लेते, लेकिन अब वो अपने ख़यालात को
فزیکلی ٹرانسفر کر رہے ہیں یا آپ کہہ لیں کہ میٹیریلائز کر رہے ہیں کہ سیاسی طور پر ایک ایسی فورس جو 35 سال سے کم نوجوان ہو، جن کے ہر فارم کے اوپر نمبر، ٹیلی فون نمبر لکھا ہو، گاؤں کا نام لکھا ہو، اور کیا کہتے ہیں کہ جی کہ پولنگ اسٹیشن کے نمبر لکھے ہوں، اور نواز شریف صاحب نے پارٹی کے جو سربراہان ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ میں کسی بھی، اور یہ لسٹ میرے پاس لندن میں آئے گی یہ 1.5 مہینے بعد، اور میں جس کو بھی چاہوں نا رینڈملی کہ کسی ایک کا محمد دین یا حمزہ علی اور یا فلانا اس کو فون اٹھاؤں، نمبر دیکھوں کون سا ہے نمبر، فون کروں ہیلو میں نواز شریف بول رہا ہوں، تو اگر آگے سے نمبر بند گیا یا وہ بندہ جو ہے وہ اویلیبل نہ ہوا یا وہ کہے کہ نہیں میاں صاحب آئی ایم سوری میں میرے بڑی مجبوری ہے، میرا بیاہ ہونے والا، منگنی ہونے والی، تو اس طرح کا نہیں، کمیٹڈ بندے ڈھونڈیں، کمیٹڈ بندے جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں، جو نواز شریف نے جو بیانیہ دیا ہے اس کے ساتھ مخلص ہوں، وہ بندے ڈھونڈیں۔ اور انہوں نے پھر وہ پوری کیلکولیشن کی ہوئی تھی کہ پاکستان کی اتنی ڈویژن ہے، ہر ڈویژن میں اتنے ہیں اور اتنی یونین کونسلیں ہیں، اور اتنی یونین کونسلوں میں سے منیمم 30 بندے نکالے جائیں تو پورے پاکستان میں 1.5 کروڑ بندہ بنتا ہے۔ اور یہ 1.5 مہینے بعد مجھے 1.5 کروڑ نوجوان 35 سال سے نیچے کے چاہیے، جو مسلم لیگ نون کے ورکر ہوں یا خاندانی طور پر ہوں، نظریاتی طور پر ہوں، اور جن کو ایک کال دی جائے اور جہاں پر بھی کال دی جائے وہ وہاں پر پہنچے ہوں، اور جن کو آپ یوں سمجھے کہ کوئی نقل و حرکت کی ٹینشن نہ ہو، جن کو کسی کہتے ہیں نا وہ غم روزگار کوئی اتنا زیادہ ستا نہ رہا ہو، کمیٹڈ لوگ چاہیے۔ اور ڈھونڈیں مطلب آپ کی ہر یونین کونسل میں نواز شریف صاحب نے بڑی کیلکولیشن کی ہوئی تھی کہ ایک یونین کونسل میں 10,000 آدمی ہوتا ہے، اور 10,000 میں سے آپ کو منیمم 30 بندے نہیں ملیں گے اس طرح کے، آپ ڈھونڈیں، لائیں اس طرح کے بندے، اور پھر ان سے کام کیا لینا ہے، ان سے وہ پہلا تو ٹیسٹ ہوگا، یعنی 1.5 مہینے بعد کسی بھی دن نواز شریف صاحب وہ تمام جو 1.5 کروڑ بندہ ہوگا ان کو وہ میسج کریں گے، فون کریں گے کہ جی کہ یہ اس علاقے کے جتنے بھی ہیں، مثال کے طور پر لاہور ڈویژن کے اتنے بنتے ہیں، مطلب 1,00,000 سوا لاکھ بندہ بنتا ہے ان کا جو 35 سال سے کم لڑاکا فورس کا، تو وہ جناب جلسہ ہم کر رہے ہیں تو سرپرائز ہوگا، یعنی پارٹی کے لیے سرپرائز ہوگا، بندوبست کرنا، جلسہ کرنا، ہر چیز، اور پھر حاضری۔ سب سے بڑی بات کہ 1,00,000 سوا لاکھ جو ہے کمیٹڈ ورکر، جو پاکستان کے دستور کی بالادستی کے لیے اپنی مطلب ہر حد سے گزر جائے، تو اتنا کمیٹڈ چاہیے بندہ، یہ نواز شریف صاحب نے ٹارگٹ دیا ہے۔ اور پھر کرنا کیا ہے، بیسکلی نواز شریف صاحب نے آج یہ تقریر کرتے ہوئے کہا ہے اندر کہ جناب ہم نے سارے کام کر کے دیکھ لیے، پاکستان کے موٹر وے بنا کے دیکھ لیے، پاکستان میں ایئرپورٹ بنا کے دیکھ لیے، پاکستان کے بجلی کے معاملات ٹھیک کر کے دیکھ لیے، اکانومی کے معاملات ٹھیک کر کے دیکھ لیے، اس وقت 17% مہنگائی ہے، ہم 4% پہ لے آئے تھے، لیکن ہمیں جو مرضی آتا ہے کان سے پکڑتا ہے وہ جناب اٹھا کے باہر نکال دیتا ہے، اور وہ کہہ لیں کہ پالیٹکس کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں، وزیر اعظم کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ تو اب اس کا حل ایک یہی ہے کہ پاکستان کے عوام اور خصوصاً نوجوانوں کے ذریعے اس بات کو انشور کیا جائے کہ ووٹ کی پرچی چوری نہ ہو۔ تو ہمیں ہر حال میں اگلا الیکشن جو ہے وہ 22 میں ہو، وہ 23 میں ہو، وہ سیکیور چاہیے، فیئر چاہیے، کسی قسم کی مداخلت نہیں چاہیے، ووٹ کے اوپر پیرا دینے والا 1.25 کروڑ بندہ چاہیے پورے پاکستان میں، یہ ان کا ٹارگٹ ہے۔ اور وہ کہا ہے انہوں نے کہ جی کہ ہم کوئی جو ہے وہ مطلب پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور ہم ہر طرح کی کہہ لیں کہ جو بھی ہوگا ہر طرح کے حالات فیس کریں گے۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے آج کی جو میٹنگ تھی وہ یہ تھی۔ دوسری جو اینڈ پہ انہوں نے درمیان میں ایک بات کہی، انہوں نے گجرانوالہ ڈویژن کی کلاس لی ہے ٹکا کے، انہوں نے کہا کہ جی کہ پورے پنجاب میں کے جتنے کنٹونمنٹ بورڈز ہیں وہ جیتے ہیں، گجرانوالہ کا کیسے ہار گئے؟ اور میں یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جی وہ ٹکٹیں ٹھیک نہیں دی گئی تھیں، یہ نہیں ہوا تھا، یہ انکوائری ہوگی۔ انکوائری انہوں نے کال کر دی، اور انہوں نے کہا کہ جی میں خود انکوائری اس کو ہولڈ کروں گا یا پھر کسی کو ڈیوٹی لگاؤں گا، اور جو اس کے ذمہ دار ہوں گے ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا کہ وہ مینیج نہیں کر پائے۔ مطلب ایک انہوں نے تو خیر نہیں کہا، میں خود سے کہہ رہا ہوں کہ نمان چٹھا ہی ڈاڑے کو سنبھالیا گیا۔ تو یہ ان کو گجرانوالہ میں جو کنٹونمنٹ بورڈ میں شکست ہوئی ہے مسلم لیگ نون کو، اس کے اوپر نواز شریف صاحب کو اچھی خاصی ٹینشن تھی۔ اور کل ملا کے جو بات بنتی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو عملی طور پر
عملی طور پر، پہلے تو زبانی طور پہ تھا نا، اب فزیکلی پاکستان کی گلیوں میں، پاکستان کے بازاروں میں، پاکستان کی سڑکوں کے، پاکستان کے میدانوں میں ان کو، اور پاکستان کے پولنگ بوتھس کے باہر اور پاکستان کے پولنگ بوتھس کے اندر ایک ایسی ٹینشن دینے جا رہے ہیں کہ یہ ان کی اسٹریٹجی ہے، یہ ان کا پلان ہے کہ میں نے جو ووٹ کو عزت دو والا اور پاکستان کی سول جو سپریمیسی ہے اس میں نافذ کرنے کے لیے جو ان کا خواب ہے، جو ان کا خیال ہے، اس کو وہ اس طرح امپلیمنٹ کریں گے۔ یہ تقریباً 1.25 کروڑ جو وہ بندے ڈھونڈنے رہے، یعنی انہوں نے پروجیکٹ دے دیا اپنی پارٹی کو، تو یہ ٹوٹل کل ملا کے ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ معاملات جو ہیں وہ سنگین ہوں گے، اور اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی کرے گی۔ تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ سیاستدان جیتتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ۔ تو فی الوقت اتنا ہی، اب اس کو مزے لیں فی الوقت اس ساری انفارمیشن کے جو آپ اس کے حضور پیش کر دی ہے کہ نواز شریف صاحب قصہ مختصر اپنے بیانیے سے 1 انچ پیچھے نہ ہٹے ہیں، نہ ہٹنے کو تیار ہیں۔ اور آخری بات جو انہوں نے 2 ٹوک اپنے کارکنوں کو اور پارٹی لیڈروں کو بتائی کہ میں نے نہ سمجھوتا کرنا ہے اور نہ یہ سمجھوتا ہوگا، نہ کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، نہ کوئی سازش ہوگی، نہ کوئی ہاتھ ملایا جائے گا، صرف پاکستان کے ووٹ کو عزت دلوانی ہے، میں نے پاکستان کے دستور کی بالادستی قائم کرنی ہے، حکومت کی مجھے نہ کوئی چاہ ہے اور نہ میں حکومت لینے کے لیے کوئی مرا جا رہا ہوں۔ بینڈ بجا کے رکھیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔